اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم نے چونکہ قربانی کے مسائل بیان کرتے کرتے وقت ختم ہو گیا تھا، اور میں سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شان قرآن نے بیان کی ہے اس میں سے کوئی بیان آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا تھا، تو یہ ایک کمی میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر قرآن کریم میں آپ نے کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، صحابہ کاف کا ذکر اس کے پیارے بندوں کا کرنا ہے اور عبادت اس کی ہونی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس کے بندوں کے تذکرے سے، اور ساتھ ہی دوسری جانب بھی جو اس کے دشمن ہیں، ابلیس کا، نمرود کا، فرعون کا ذکر کرنا ہے لعنت کے ساتھ۔ اس کے دشمنوں کا ذکر کرنا ہے لعنت کے ساتھ۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ کو پسند ہے تو ہم وہ ذکر کر نہیں پائے تھے، تو میں نے کہا کہ آج برکت کے لیے یہ آیات جو تھیں وہ سامنے آ گئیں۔ تو آپ نے یہ سنا ہوا ہے واقعہ، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی اس آیت کو پڑھیں گے نیا معنی جو ہے وہ سامنے آپ کے آ جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی گہرائی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھا اور ہر دفعہ پڑھنے سے مجھے کوئی نیا موتی علم کا حاصل نہیں ہو۔ تو واقعہ تو مشہور ہے، آپ علماء سے سنتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی، کہ جب وہ سارے شہر والے ایک میلے پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے اس میلے میں شرکت کریں، اور وہ کھانا سارا جو تھا وہ اپنے بت خانے میں، بہت بڑا بت خانہ تھا جہاں دروازے پہ ایک بہت بڑا بت تھا اور باقی چھوٹے بت پڑے ہوئے تھے، تو میلے سے واپسی پہ انہوں نے وہ کھانا کھانا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چل دیے۔ یہ پیچھے رکوع میں ذکر ہے، میں نے آگے سے یہ آیات تلاوت کی چونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام راستے سے ہی واپس آ گئے، وہاں جہاں میلہ تھا وہاں نہیں گئے، اور واپس آ کے کیا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ۔ تو وہ جتنے بھی چھوٹے بت تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑ دیا ان کو، الا کبیر لہم، سوائے ان میں سے وہ جو بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ قوم جب واپس آئے تو وہ اس کام کی طرف توجہ کرے، رجوع کرے۔ اب جب وہ میلے سے واپس آئے
تو انہوں نے آگے یہ دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑا بت جو ہے اس کے وہ کلہاڑا گردن کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، تو انہوں نے کہا کہ جس کسی نے بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ فعل کیا ہے وہ بہت ظالموں میں سے ہے، کہ ہمارے یہ بت جو ہیں ان کو توڑ دیا ہے انہیں۔ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے، فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ابراہیم ذکر کر رہا تھا ان کے متعلق۔ اب وہ بیٹھے وہاں یہ بات کر رہے ہیں تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے نا ابراہیم کی زبان سے یہ بات سنی تھی، وہ ہمارے بتوں کے متعلق کوئی باتیں کر رہا تھا۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، تو انہوں نے کہا کہ اس کو حاضر کرو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ یہ بات شاید پہلے کسی موقع پہ میں نے آپ سے کہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام پہ اس وقت صرف 2 لوگ ایمان لائے تھے، ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ اور ایک آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ باقی ساری قوم بلکہ آپ کے رشتہ دار بھی سارے آپ کے خلاف تھے، بلکہ رشتہ داروں نے تو کہا بھی کہ یا ہمیں رکھ لے یا اپنے اللہ کو رکھ لے۔ تو یہ باتیں چونکہ گزر چکی ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور کہا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ کام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں ایسے آیات پڑھتا جاؤں اور ترجمہ کرتا جاؤں۔ ہم تو ایک آیت کو لیتے ہیں تو ہمارے کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے اس کی معنی اور مفہوم میں، لیکن یہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس آیت تک آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا۔ قال بل فعلہ، قال آپ نے فرمایا بل فعلہ، ہاں اسی نے کیا ہے۔ یہ بہت توجہ طلب جملہ ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی نے کیا ہے۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو بڑا ہے نا اس سے پوچھ لو اگر یہ تمہارے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے شروع کی کہ آج کل ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ چل نکلا ہے، پتہ نہیں آپ تک یہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ کچھ اسلام دشمن طاقتوں نے، اور اس میں ہمارے لوگ بھی کچھ شامل ہو گئے جہالت کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی ابراہیم علیہ السلام نے تو جھوٹ بولا ہے۔ آپ بھی آج تک یہی سنتے آئے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے سے پوچھ لو، یہ جو بڑا ہے نا جس کے کاندھے پہ یہ کلہاڑا پڑا ہے اس نے توڑے ہیں، یہ تمہارے بت اس بڑے نے توڑے ہیں۔ تو اس لیے میں اس آیت تک آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے، اور اس میں ایک آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ گفتگو کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے، توڑے انہوں نے خود تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا جو بڑا بت ہے اس نے توڑے، اور اس سے پوچھ لو
اگر یہ تمہارے ساتھ بات کرتا ہے۔ لیکن کبھی آپ اس جملے پہ غور کریں، بل فعلہ کے آگے وقف ہے قاف کا اور صاد اور لام کا، یعنی یہ جملہ جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہاں وقف کیا، ٹھہر گئے۔ بل فعلہ، پیچھے آیت آپ نے سنی نا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ابراہیم ہمارے بتوں کے متعلق بات کر رہا تھا، تو یہاں آپ نے کیا فرمایا؟ بل فعلہ، ہاں اسی ابراہیم نے توڑے ہیں، اسی نے توڑے ہیں، یہ فعل اسی کا ہے۔ لیکن وہ سمجھ نہیں پائے اس بات کو۔ آگے کبیرہم کے آگے وقف نہیں ہے، فرمایا توڑے تو اسی نے ہیں، کبیرہم ھذا فسالوہم، اب پوچھنا ہے تو اس بڑے سے پوچھو۔ انہوں نے کب کہا ہے کہ یہ بڑے نے توڑے ہیں؟ بھائی جھوٹ تو تب ہوتا کہ اگر وہ کہتے کہ تمہارے اس بڑے نے توڑے ہیں۔ اس کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریض، ہاں تے عین را یا اور یہ سوات زوات جو ہے زوات والی دعا سے پڑھتے ہیں کہ گفتگو ایسے کرنا کہ متکلم جو ہے گفتگو کرنے والا اس کا معنی اور ارادہ کرے، سننے والا اور سمجھے۔ گفتگو کرنے والا اور بات کرے اور سننے والا اور سمجھے، یہ قریب کا معنی لے وہ بعید کا معنی لے، تو یہ حسن کلام ہوتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ تو اس کلام کرنے والے کا کمال ہے کہ اس نے کیسی خوبصورت بات کی کہ بات بھی سچ کہی اور ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ اسی لیے یہ ہمارے اصول حدیث میں خصوصی طور پہ یہ بات شاید پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے عرض کی تھی کہ کوئی بھی روایت، کوئی حدیث آپ کے سامنے آ جائے جس میں کسی نبی کا نقص پایا جائے، آپ نے اس حدیث کو قبول ہی نہیں کرنا، یہ قانون ہے۔ کوئی ایسی روایت جس میں کسی پیغمبر کا نقص بیان ہو، وہ راوی جھوٹا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم نبی ہیں، فرمایا وہ سچے نبی۔ اور یہاں ایک اور اصول کی بات جو ہے، یہ آپ پھر کہیں گے کہ یہ ہماری کلاس روم شروع ہو گئی۔ اصول حدیث میں ایک دوسری چیز بھی ہے، اگر کبھی شیطانی وسوسہ آئے کہ ہو سکتا ہے مصلحتاً کسی نبی نے خلاف واقعہ بات کر دی ہو، جھوٹی بات کر دی ہو، اس کو بھی قبول نہیں کرنا۔ نبی مصلحتاً بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ اس بات کو قبول کر لیں گے تو پھر تو نبی کی ساری تعلیم مشکوک ہو جائے گی۔ اور آپ نے صدیق کا معنی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ باب تفعیل کے وزن پہ، صدیق جو ہے نا یہ عربی زبان میں، عربی گرامر سے جو واقف ہیں، یہ باب تفعیل کے وزن پہ صدیق، اس میں دائمیت پائی جاتی ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے۔
صدیق کا معنی ہوتا ہے جس نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کبھی جھوٹ نہ بولا۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ہمارے صدیق نبی تھے۔ تو کبھی بھی اگر ایسی کوئی بات آ جائے کہ جس میں پیغمبر کے نقص کی بات ہو، اس حدیث کو قبول ہی نہیں کرنا، اس کو رد کر دینا، چھوڑ دینا ہے اس کو۔ اور اگر کبھی کوئی قرآن کی کوئی آیت آپ کے سامنے ایسی رکھ دے کہ آپ کو تو اس کا علم نہ ہو، اور اس میں کسی پیغمبر کا کوئی نقص بیان کرے، تو پھر آپ صرف اس آیت کی تلاوت کر کے گزر جائیں، اپنے ذہن میں کبھی پیغمبر کے خلاف کسی نقص کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہونے دیں۔ اس لیے کہ اگر نبی مشکوک ہو گیا تو توحید مشکوک ہو جائے گی۔ نبی نمائندہ ہے نا اللہ کا، بھائی اللہ کو منوانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ٹارگٹ جب بھی کیا جاتا ہے نبی کو کیا جاتا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے جو میں اگلی بات کرنے لگا، ہماری بڑی مشہور کتابوں میں یہ روایتیں لکھی ہیں اور ہمارے محدثین نے کہا ہے کہ ان کو رد کر دو، چھوڑ دو۔ ایک حدیث کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ ایک اس واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے، جب انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو وہ بیمار نہیں تھے۔ اس میں بھی پھر وہی تعریض کا جملہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو میلوں ٹھیلوں میں تم وقت ضائع کرتے ہو یہ روحانی بیماری ہے، تو میں تو بھائی اس کو بیماری سمجھتا ہوں۔ ابراہیم روحانی بیماری کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ ابراہیم کو جسمانی بیمار سمجھ رہے تھے۔ یعنی متکلم قریب کا معنی لے رہا ہے اور مخاطب جو ہے وہ بعید کا معنی لے رہا ہے۔ دوسری ایک جگہ یہ اصل میں یہ جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں یہ بڑا گند جو ہے یہ پھیلایا گیا ہے کہ جب وہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ کو پکڑ لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف لوگوں کی جو بیویاں تھیں ان کو پکڑ لیتا تھا۔ حضرت حاجرہ اسی کی ایک روایت میں ہے کہ بیٹی تھیں، ایک میں ہے کہ اس کی لونڈی تھیں، نوکرانی تھیں، وہاں پہ وہ حضرت حاجرہ سے شادی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ واقعہ پھر لمبا ہو جائے گا۔ تو وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا حضرت سارہ کے متعلق کہ یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ تھی تو وہ بیوی نا، تھی تو بیوی، لیکن اگر بیوی کہتے تو وہ بیویاں چھین لیتا تھا، اور اگر کوئی نسبی تعلق ہوتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ یہاں پھر وہی تعریض کا معاملہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو اپنی ایمانی بہن کہہ رہے تھے اور وہ نسبی بہن سمجھ رہے تھے۔ یہ آج کل بڑا ایک نا طوفان اٹھا ہوا ہے، دیکھیں جی ابراہیم علیہ السلام نے بھی جھوٹ بولے، اور یہاں بت انہوں نے خود توڑے اور کہا کہ دیکھو تمہارے یہ جو بڑا ہے اس نے توڑ دی۔ تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ کبھی اس جملے پہ غور کریں، بڑا کمال کا یعنی یہی تعریض کا جملہ ہے، کیا کمال کا جملہ ہے
بل فعلہ، ہاں اسی نے توڑے ہیں. جس ابراہیم کا ذکر کر رہے ہو نا، اسی نے توڑے ہیں. لیکن یہ جو تمہارا بڑا ہے اس سے پوچھ لو، کب انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا یہ جو بڑا بوتا ہے اس نے توڑے؟ تو اس کے لیے میں نے ایک مثال، یہ تو ظاہر ہے نبیوں کی مثالیں ہیں، یعنی کبھی بھی یہ حدیث میں اگر کوئی آپ کو حدیث کے طور پہ سنائے. ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے. یہ اسرائیلی روایات میں ایسی بڑی بکواس ہے، آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ لوگوں نے نبیوں کے متعلق کیا کیا باتیں جو ہیں. بھائی دیکھیے، جس دن نبی مشکوک ہو جاتا ہے توحید ختم ہو جاتی ہے. چونکہ اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام ہی نہیں کرتا. تو میں نے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور دیکھو جی وہ کسی عورت پہ عاشق ہو گئے اور اس کے خامد کو بھیجا، اور وہ پھر وہ 99 دنبیوں والا واقعہ، پتہ نہیں کیا کیا نبیوں کے ساتھ منسوب کر دی ہے. میں نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ دنبیوں والا واقعہ تو قرآن میں ہے، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہے جو تو بیان کر رہا ہے؟ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عقل اور شعور کی بات قرآن کریم نے بیان کی. زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. میرا اللہ فرماتا ہے میرے سارے پیغمبر صالح. پیغمبروں کے متعلق کبھی، بھائی یہ عصمت کا معاملہ ہی یہی ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں. نبوت ختم اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم نبی کے بعد کسی کو معصوم نہیں سمجھتے. ہر کسی سے خطا ہو سکتی. اسی لیے میں نے اس دن کہا تھا کہ غزوہ احد میں صحابہ سے خطا ہوئی نا، درہ چھوڑ دیا، فتح شکست میں بدل گئی. 1 سال پہلے فرشتے نازل ہوئے تھے نا غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں نہیں فرشتے نازل ہوئے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. یہ 4 پارے میں تفصیل ہے ساری. اللہ نے یہ وارننگ دی کہ اگر میرے پیغمبر کی نافرمانی ہوگی تو فرشتے نازل نہیں. میں تو اس دن جب امام کعبہ وہ خطبہ حج کا دے رہا تھا تو ابتدا میں اس نے ایک جملہ کہا کہ اس وقت دعا کے سب سے زیادہ مستحق فلسطین کے لوگ ہیں. بہت دکھ ہوا کہ تیل کے خزانے تمہارے پاس ہوں اور فلسطین کی ایمبولینسوں میں تیل ڈالنے کے لیے نہ ہو. یہ صرف امام کعبہ کے اتنی بات کہہ دینے سے تو ہم قیامت والے دن نہیں بچیں گے کہ وہ دعا کیا مستحق ہے. اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے کہ جو تیل تمہیں دیا تھا وہ فلسطینیوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ جو دولت تمہارے پاس تھی وہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچی؟ تم ایک پانی کی بوتل ان تک نہیں پہنچا سکے. یہ صرف دعاؤں سے تو کام نہیں ہوگا، حساب دینا پڑے گا اس ساری امت کو. جہاں جہاں بھی اس دنیا میں مسلمان تڑپ رہے ہیں، بےتاب ہیں، ہم بچ نہیں سکتے اگر ہم آواز بلند نہیں کرتے. لیکن بہت دکھ ہوا کہ امام کعبہ کو تو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کیا کر رہے ہو یہاں؟ اگر تم اپنے مظلوم بھائیوں تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس نے بھی کہہ دیا جی بس ٹھیک ہے،
زیادہ دعا کے مستحق فلسطین والے ہیں. بات ختم ہو گئی. اور انہوں نے بھی آگے سے پھر صحیح جواب دیا نا کہ ہمیں تمہاری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے دعا نہ کیا کرو. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب. اللہ نے سب کچھ اس وقت مسلمانوں کو دیا ہو. ہر دور میں کٹتے رہے سار اہل وفا کے، ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش. ہر دور میں ایک مارکائے کرب و بلا ہے، ہر دور یزیدوں کا وفادار رہا ہے. یار کتنے دکھ کی بات ہے کہ مصر کی سرحد ساتھ ملتی ہے، اردن کی ملتی، شام کی ملتی. یہ مسلمان ممالک سمندر اور خشکی کے راستے سے اسرائیل کو چیزیں پہنچا رہے ہیں، فلسطینیوں کو نہیں پہنچا سکتے. اور پھر کہیں کہ یہ دعا کے زیادہ مستحق ہے. نہیں، اگر غزوہ احد میں ایک پیغمبر کی نافرمانی ہو تو فرشتے مدد کو نہیں آتے. آج اتنی نافرمانیاں ہوں گی تو فرشتے ہماری مدد کو آئیں گے. یہ کیسے سوچ لیا ہم نے کیسے ہوگا؟ میرے ہمسائے میں کوئی دوائی کے ہاتھوں تڑپ رہا ہو، کوئی کھانے کے ہاتھوں تڑپ رہا ہو، اور میری زندگی عیاشی میں گزرے. بہرحال یہ باتیں سوچنے والی ہیں. جتنا آپ آواز بلند کر سکتے ہیں ضرور کریں اپنے بھائیوں کے لیے. ہاں اس کے بعد پھر دعا بھی کریں. جیسے اس دن میں نے کہا تھا کہ ایک بندہ اللہ کے حکم کے مطابق کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کھیت کو پھل لگا دیتا ہے. اور ایک دوسرا بندہ نہ ہل چلاتا ہے، نہ بیج بوتا ہے، نہ پانی لگاتا ہے، ویسے ہی کھیت میں بیٹھ کے دعا کرے اور پھر کہے کہ میرا کھیت بھی لہلہانا شروع کر دے. ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے جب تم کسی اللہ کے دشمن کی عزت کرتے ہو، اللہ کے دشمن کا احترام کرتے ہو. اللہ کہتا ہے تجھے پیدا میں نے کیا. دیکھیے یہاں خاندان اکٹھا ہو کے آیا ہے. ابراہیم یا ہمیں رکھ لے یا اپنے اللہ کو رکھ لے. ابراہیم نے کس کو رکھا؟ اللہ کو رکھا. کیا جملہ قرآن نے کہا، ان ابراہیم کان امتن. وہ ابراہیم تو اکیلا ہی امت تھا. تمہیں ابراہیم اکیلا نظر آیا؟ اکیلا ہی امت ہے. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے، اللہ کا دشمن ہے، ہم پھر اس کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بے نمازی ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، پھر بھی اس پیر کے ہاتھ چومتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ جو اللہ کی شریعت کی توہین کرے ہم اس کے ہاتھ چومیں گے، اس کا ادب کریں گے. ہمیں پتہ ہے یہ چور ہے، ڈاکو ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، پھر ہم اس کا احترام کریں گے. یہ ہے اس امت کے لیے اصل عذاب. ہم نہ اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھتے ہیں، نہ اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھتے ہیں. تو یہ تاریخ کی وہ جو میں بات آپ سے کہی کہ ہجرت کی رات بھی یہی ہوا. اور بھائی نبیوں کے ساتھ رہنے والوں کے بھی پھر ایسے ہی معاملے ہو جاتے ہیں. نبوت کا فیض. ابو بکر بھی صدیق ہے نا، ہاں؟ اور ابو بکر بھی صدیق ہے. ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا.
آج تو وقت ہو گیا ہے. میں نے لاہور ایک دفعہ بہت بڑی کانفرنس تھی، بڑے علماء تھے، وہاں یہ بات کہی تھی. میں نے کہا کہ دیکھو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنی زندگی میں ہی مصلی امامت پہ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ علماء عراق میں ایک دفعہ یہ بحث شروع ہوئی کہ ابو بکر صدیق کو یہ مقام اس لیے ملا کہ وہ شب بیدار بہت تھے. یہ لمبی بحث ہے. تو دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، دوسرے صحابہ ان سے زیادہ عبادت کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ ہیں جو حضرت بکر صدیق سے زیادہ عبادت کرتے تھے، علم میں ان سے بڑے تھے، زہد میں بڑے تھے. پھر پیغمبر نے اپنے مصلی پہ ان کو کیوں کھڑا کیا؟ اس لیے کہ پیغمبر کا اپنا تعارف کیا ہے؟ پہلا تعارف کیا ہے؟ قالوا وجدنا صادقا وامینا. مشرکین مکہ نے کہا تھا ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا. یہ دین سچائی سے شروع ہوا ہے، اور پیغمبر نے بھی اپنے مصلی پہ صدیق کو کھڑا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولیں اور ہمیں قیادت بھی ملے. اسلام کی قیادت جھوٹوں کو نہیں ملتی. تو جب پوچھا گیا کہ کبھی زندگی میں ایسا موقع آ گیا کہ آپ مجبور ہو جائیں جھوٹ بولنے پہ، تو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت کی رات ایک ایسا معاملہ آ گیا تھا. ایک شخص راستے میں ہمیں ملا، وہ مجھے تو پہچانتا تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا. وہ مکے ویسے ہی آیا ہوا تھا کہیں سے. تو اس نے جب انعامات سنے نا کہ جو ان کو خبر دے گا یا گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو اتنے اونٹ انعام ملے گا، تو وہ اس انعام کے لالچ میں وہ بھی ہماری تلاش میں کہیں نکل کھڑا ہوا. تو اب وہ جو سامنے آیا تو وہ مجھے تو جانتا تھا اور نبی پاک کو وہ نہیں پہچانتا تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں پھنس گیا، پریشان ہو گیا کہ اگر میں اس سے یہ کہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ تو مکے جا کے خبر دے دے گا، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ حضور نبی پاک نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹ ہوگا، پھر یہ جھوٹی بات ہو جائے گی، خلاف واقعہ بات ہو جائے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تعریض سے کام لیا. ایسا خوبصورت جملہ فرمایا کہ ابو بکر کا معنی اور تھا اور اس کا معنی اور تھا. آپ نے فرمایا ھذا رجل، دیکھیے کیا کمال کا. آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہے. اب ابو بکر نے بھی اپنا معنی ٹھیک کیا اور وہ یہ سمجھا کہ ابو بکر کہیں راستہ بھول گیا اور یہ بندہ اس کو راستہ بتا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت بھی اللہ نے میری مدد کی اور میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنے. تو اس لیے قرآن کریم میں بھی اگر دیکھیے اگر یہ اصول آپ کو نہ پتہ ہو تو آپ تو قرآن کی آیت پڑھیں گے، آپ کو کوئی ایسا بدبخت بندہ مل جائے وہ کہے جی ابراہیم تو جھوٹ بولتے تھے. اس لیے اصول جو ہے محدثین کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث بھی ایسی آپ کے سامنے آ جائے جس میں کسی نبی کا نقص پایا جائے تو آپ نے اس روایت کو قبول نہیں کرنا. اس لیے کہ پیغمبر اگر مشکوک ہو گیا تو پھر توحید بچ نہیں سکتی. بہرحال میری کوشش تو تھی کہ اگلی دو آیتیں بھی آپ کو بتاتا. بہرحال فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون
فرجعوا الی انفسہم، کیا طاقت ہوتی ہے حق کے کلام کی. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا اس بڑے سے پوچھو، فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا. فقالوا انکم انتم الظالمون، اور ان سب نے کہا کہ تم ہی ظالم ہو، ابراہیم سچ کہہ رہا. کیا حق کی طاقت ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر ان کے سر جھک گئے. لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور سر جھکا کے کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ نہیں بولتے، یہ کلام نہیں کرتے. یعنی ان کی ذلت کا پورا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ اکیلے ابراہیم کے سامنے وہ کیسے ذلیل ہوئے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال افتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تم ان کی عبادت کرتے ہو. ما لا ينفعكم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، ولا يضركم، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے. ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے. اب دیکھیے اس کے لیے بھی اب پورا گھنٹہ چاہیے، ٹائم تو ہو گیا ہے. اسی آیت کو خارجیوں نے اٹھایا اور نبیوں پہ بھائی ابراہیم علیہ السلام بتوں کی بات کر رہے ہیں، خارجیوں نے اٹھایا اور نبیوں پہ لگانی شروع کر دی کہ نبی نفع نقصان نہیں دے سکتے. یہ ہر دور میں رہا ہے، یہ حضرت علی کے دور کی بات کر رہا ہوں. خارجیوں نے یہی آیت اٹھائی اور کہا دیکھو جی یہ نبی کیا نفع نقصان دے سکتے. کیا پتہ ان کو کہ میرا نفع بھی میرے نبی کے ساتھ جڑا ہے، میرا نقصان بھی میرے نبی کے ساتھ. میرا نفع نقصان میرے پیغمبر کے ساتھ. سورہ حجرات کی آیت، ابتدائی آیت، اے ایمان والو اپنی آوازیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ ہو. اگر ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، نقصان اٹھاؤ. اور ادھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی اپنے پیغمبر پر درود بھیجو. درود بھیجو گے تو نفع پہنچے گا، نبی کی گستاخی کرو گے تو نقصان پہنچے گا. اس لیے اگر کوئی یہ بتوں والی آیتیں اٹھا کے نبیوں پہ لگانا شروع کر دے، قرآن میں اور بھی بہت سی آیتیں، کبھی موقع ملا تو میں وہ ساری آیات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ آیات جو بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں یہ نبیوں کے لیے استعمال نہیں کریں. اس لیے کہ نبی کا احترام تمہیں نفع دیتا ہے اور نبی کی گستاخی تمہیں نقصان پہنچاتی ہے. تو کوشش کریں آج، ایک تو یہ تعریض کا جو معاملہ ہے، تعریض جھوٹ نہیں ہوتا. اصل چیز کیا ہے کہ جب تعریض والا جملہ ہو تو اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حسن کلام ہوتا ہے، وہ بولنے والے کا کمال ہوتا ہے، وہ گفتگو کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی نبیوں کے خلاف حدیث بھی آپ کو سنائے تو آپ نے قبول نہیں کرنا. یہ چونکہ آج کل پوری دنیا میں اسلام مخالف یہ چیزیں جو ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ تین چیزیں آج کل ڈسکس ہو رہی ہیں پوری دنیا میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تین جھوٹ بولے. قرآن کہتا ہے نہیں، تینوں میں ہی تعریض تھی. ابراہیم نے مانا اور لیا، سننے والوں نے مانا اور. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.